امام علی علیہ السلام کے وہ سچے صحابی جلیل القدر جن کو مولا کے عشق میں شہید کیا گیا. اللہ نے ان کو ایسی شان عطا کی ہے کہ اتنے خوبصورت ان کے روزے ہیں، یہ ان کو خدا کی عطا ہے. ان کے بی بی کی شہادت کے دن ہی ان کی شہادت، اسے آج بھی امید المنبر، منبر کا بادشاہ کہا جاتا ہے. حضرت کمیل امام علی علیہ السلام کا وہ صحابی جلیل القدر جن کے نام کی دعا پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، خصوصاً پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر میں شیعان حیدر کرار جو موجود ہیں شب جمعہ خصوصی اہتمام کے ساتھ دعائے کمیل پڑھتے ہیں. دعائے کمیل آپ خود بھی سرچ کر کے گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی دعائیں. علی بن ابی طالب علیہ السلام جب اپنے خدا سے باتیں کرتا اور گریا کرتا تو یہ دعا پڑھ کر خدا کو راضی کرتا اور خدا سے کلام کرتا. دعائے کمیل میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جسے پڑھیں گے یقیناً ایک روح اور دل کو سکون ملے گا. یہ امام علی علیہ السلام کا وہ صحابی جلیل قدر جب منافقین کا دور تھا، اس زمانے میں مولا مشکل کشا کے ساتھ چند ایسے مومنین، مسلمان، انصار، اصحاب موجود تھے جسے امام علی کا شیعہ کہا جاتا، یعنی ہر وقت مولا کے سائے میں رہنے والے اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر مولا مشکل کشا کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہا کرتے. جس میں جب میرے مولا مشکل کشا کوفہ میں رہے، کوفہ میں میثم تمار آپ کے ساتھ رہے اور کمیل آپ کے ساتھ رہے. یہ وہ صحابی ہیں جب بھی مولا کہیں پہ بھی کسی مقام پہ جاتے یہ ان کے ساتھ ہی رہتے. آئے ناظرین کرام، آپ کو حضرت کمیل کی زیارت کراتے ہیں اور اندر زری کی. یہاں پہ ایک منبر خطیب ہے، عراق کا بہت معروف مشہور خطباؤں میں سے ایک خطیب جن کی قبر ہے، اس کے آپ کو انشاءاللہ زیارت بھی کراؤں گا اور اس پہ فاتحہ کی التماس بھی کروں گا. وہ کون سی شخصیت تھی اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن. اب ہم چلتے ہیں حضرت کمیل کی زیارت کے لیے اندر. جب زائرین زیارت پہ آتے ہیں تو ان زیارات میں سے ایک زیارت حضرت کمیل کی بھی ہوتی ہے. امام علی علیہ السلام کے وہ سچے صحابی جلیل القدر جن کو مولا کے عشق میں شہید کیا گیا. قاتل جو ہے ابن زیاد ہیں، حجاج ابن یوسف ہیں. حجاج ابن یوسف جس کی تاریخ خون ریزی سے مسلمانوں کی بری. سادات کا سب سے بڑا دشمن یہ رہا ہے. اسی نے ہی محمد بن قاسم کو ہند اور سندھ کی طرف بھیجا اور اسی نے ہی سادات کی قتل غارت اور اسی نے ہی اصحاب امام علی پر ظلم ڈھائے اور جو مشکل کشا کے سائے میں رہے اور جو حق بولتے تھے ان کو شہید کیا. حضرت کمیل کا قاتل بھی حجاج ابن یوسف تھا، اللہ کی لعنت ہو. اور وہ جو قاتل تھا اس کی تو قبر کا کوئی علم نہیں، مگر مقتول و مظلوم کی قبر آج بھی روشن ہے جہاں پہ زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں. حضرت کمیل سے کافی روایات منسوب ہیں کہ امام علی آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ فرمایا. اس طرح کی آپ وصائے امیر المومنین یا کمیل ابن زیاد ما من حرکت الا وانت محتاج فیہا الی معرفہ، یعنی خود مولا مشکل کشا مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے کمیل. قال امیر المومنین یا کمیل اللسان یبوح من القلب والقلب یقوم بالرضا. اس طرح کی آپ کو یاد. قال امیر المومنین مولا مشکل کشا نے فرمایا یا کمیل، اے کمیل، العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے. العلم یحرسک، علم تیری حفاظت کرے گا. وانت تحرس المال، مگر مال کی حفاظت تم کرو گے. علم جو ہے تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت انسان کرتا ہے، یعنی تم اس کی حفاظت کرتے ہو، علم تیری حفاظت کرتا ہے. المال تنقصہ النفقہ، مال جو ہے اگر وہ کم پڑ جاتا ہے، اگر اس کو تقسیم کیا جائے، بانٹا جائے. العلم یزکو علی الانفاق، علم بڑھتا ہے تقسیم کرنے سے.
اللہ اکبر۔ علم جو ہے بڑھتا ہے مگر مال جو ہے بانٹنے سے ختم ہو جاتا ہے، کم پڑ جاتا ہے۔ علم جو ہے بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ میرے مولا مشکل کشا کے وہ الفاظ جو کمیل کے نام لے کر پکارتے اور آپ کو وہ روایات بتاتے۔ السلام علیکم۔ حضرت کمیل نخعی بہت بڑی شخصیات میں سے کچھ اصحاب ایسے ہیں مولا کے جو آپ کے ساتھ رہے۔ آپ ایک نظر ڈالیں، جتنے بھی اصحاب امام علی ہیں، کسی بھی صحابی کا نام لے لیں، چاہے وہ سلمان محمدی ہو یا مقداد ہو یا ابو ذر ہو یا پھر کمیل ہو یا میثم، اللہ نے ان کو ایسی شان عطا کی ہے کہ اتنے خوبصورت ان کے روزے ہیں، یہ ان کو خدا کی عطا ہے۔ ان کے برعکس وہ ظالم اور جابر حکمران وہ نیست و نابود ہیں، نہ ان کی قبریں ہیں، نہ ان کی زیارت کے لیے آتا ہے، سوائے لعنت کے ان کی کوئی ذکر نہیں کرتا۔ یہی وہ حال ہوگا ان ظالم حکمرانوں کے لیے جو مسلمانوں کے اور انسان کے حقوق کھا جاتے ہیں، غریبوں کے، فقیروں کے، وہ مٹ جاتے ہیں، اور جو غریبوں کے حق میں رہتے ہیں، وحدانیت، رسالت، امامت کی بات کرتے ہیں، قیامت کا خوف رکھتے ہیں، ان کی اللہ اسی طرح روزے آباد اور شاد رکھتا ہے۔ یہ حضرت کمیل کا روزہ ہے، یہاں پر زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں، اور یہ نجف اور کوفہ کے درمیان والے یعنی مسجد حنانہ کے بالکل ساتھ یہ روزہ مبارک ہے۔ یہ حال ہے جہاں پہ منبر کا مجلس اور قرآن اور اس طرح کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ دعائے کمیل لکھی ہوئی ہے دیوار پر خوبصورت۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اس دعا کا اصل نام دعائے خضر ہے۔ جب میرے مولا مشکل کشا پڑھ رہے تھے تو اس وقت جب جناب کمیل نے مولا کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے سوال کیا، تو مولا نے پھر بتایا کہ یہ دعائے خضر ہے جو میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہوں۔ تو حضرت کمیل علیہ السلام اس کے بعد اس دعا کو آپ نے یاد کیا، اور مولا نے یہ بشارت دی کہ آج کے بعد اس دعا کو آپ کے نام سے جو ہے یاد کیا جائے، اور یہاں پر پوری دنیا میں دعائے کمیل پڑھی جاتی اور دعائے کمیل سے ہی یاد کیا جاتا۔ یہ پورا روزہ حضرت کمیل کا ہے۔ اسی روزے کے سامنے عراق کا ایک ایسا خطیب ہے جو آج آپ کو دکھانے جا رہا ہے، جس کو عمید المنبر کہا جاتا ہے، یعنی منبر حسینی کا حق ادا کرنے والی شخصیت ہے۔ شاید میرے علم میں ناقص ہو مگر ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جس وجہ سے جناب کمیل کے بالکل روزے کے اندر ہی ان کی قبر مقام ہے۔ سلام کریں حضرت کمیل کو۔ جب زائرین عراق آتے ہیں حضرت کمیل کی زیارت پہ ضرور آتے ہیں۔ میری یہی کوشش ہے کہ عراق میں جتنی بھی زیارات ہیں وہ آپ کو دکھائی جائیں، ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔ اللہ آپ سب کو ان مقام مقدسات کی زیارت نصیب کرے۔ یہ حضرت کمیل آپ پر لاکھوں درود و سلام جتنے دیکھ رہے ہیں مجھ سمیت ان سب کی طرف سے آپ پر، آپ کی قبر پہ اللہ کی رحمت نازل رہے اور آپ کا روزہ شاد اور آباد رہے۔ بہت ساری دعائیں الہی آمین الہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ حضرت کمیل مولا مشکل کشا کے صحابی جلیل القدر، ان کے روزے میں ہی احمد وائلی یعنی امام حسین کے منبر پر
مولا مشکل کشا کے منبر پر اور عراق کی سب سے بڑی بڑی بارگاہوں میں جو جانا پہچانا خطیب ہے، یہاں تک کہ کویت میں، بحرین، قطر، ان تمام عربی ممالک میں اسے بہترین طریقے سے جانتے ہیں، وہ شیعہ مومنین ہوں یا اہل سنت کے علماء ہوں۔ ایک ایسی شخصیت جس کو صدام نے یہاں سے نکال دیا تھا، میرے خیال سے 16 سے 18 سال اپنے ملک سے دور رہیں اور ان کو یہاں پہ آنے نہیں دیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منبر حسین پہ بہترین خطابت کرتے اور ایسا منبر کا حق ادا کرتے کہ دنیا حیران رہ جاتی۔ آج بھی عراق میں آپ کسی ٹیکسی یا گاڑی میں بیٹھیں کہ ان کی تقاریر کو سنا جاتا ہے، اور اکثر عرب کی دنیا میں یہ 1960 سے لے کر 1970، 60، 70 اور 80 کی دہات میں ان کا عروج رہا اور 90 تک عروج رہا۔ 2003 میں ان کی وفات ہوئی 14 جمادی الاول۔ اس نے بی بی زہرا سے یہ منت کی تھی، میں اگر دنیا سے جاؤں تو مجھے عراق کی سرزمین نصیب ہو۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان کی اس دعا کو قبول کر کے عراق میں ان کو جب لے کر آئے، بی بی کی شہادت کے دن ہی ان کی شہادت ہوئی، اور اسے آج بھی امید المنبر، منبر کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ احمد وائلی کے روضے پر کافی مومنین آتے ہیں، یہاں پہ دعائیں مانگتے ہیں اور یہی بتاتے ہیں کہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی دعا مانگے تو اللہ امام حسین ضرور قبول کرتا۔ آپ کی بھی کوئی دعا ہو تو آپ ضرور مانگیں اس خطیب کے صدقے میں، کہ جن کی وجہ سے لاکھوں جو ہیں اہل سنت اور وہابی شیعہ بنے۔ بہت بڑی شخصیت، یہ ان کی تصاویر۔ احمد وائلی آپ صرف لکھیں گے گوگل پہ یا یوٹیوب پہ تو ان کی آپ کو تقاریر سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ بہت بڑا گہرا علم رکھنے والا، قرآن میں عبور، مفسر قرآن بھی کہا جاتا، تفسیر قرآن کیا کرتا، منبر پہ بیٹھ کے اور مصائب حسین بیان کرتا۔ عراق میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آج بھی ان کے روضے کے اوپر، ان کی قبر کے اوپر یہ منبر پڑا رہتا کافی عرصے سے۔ اس طرح کے جو بھی مومنین آتے ان کے روضے پر اس طرح منبر رکھ کے جاتے۔ جب بھی کمیل کے روضے پر آئے صحابی جلیل قدر حضرت کمیل رحمۃ اللہ علیہ، تو احمد وائلی کی اس قبر پہ فاتحہ ضرور پڑھا کریں۔ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی، نجف اشرف، عراق سے۔